بلکہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے تنخواہوں، بڑے بڑے عہدوں، بڑے بڑے مراعات کو چھوڑ کر ویژنری اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری مثال اسرائیل کی ہے۔ اصل میں 1918 میں ہیبری یونیورسٹی بنی تھی اور ان میں چند پروفیسر جن میں سے آئنسٹائن اور سیگمنڈ فرائڈ فاؤنڈر ممبر تھے، اور ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور پوری 30 سال بعد انہوں نے اسرائیل بنایا۔ اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا جس کا نام تھا صفہ، اور اس کے گریجویٹس تھے اصحاب صفہ۔ آج آپ دیکھ لیں 1450 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں، مسلمان آباد ہے، 57 اسلامک کنٹریز ہے۔ تو یہ ایک ادارے نے پوری دنیا میں اپنا پازیٹیو اثر قائم کیا ہے۔ سر، ادارے کو چلانے اور لیڈ کرنے میں کیا فرق ہے؟ میرے پیارے بیٹے، جب ادارے کی لیڈر کا ویژن کلیئر اور لانگ ٹرم ہو تو پھر وہ ادارے کو لیڈ کرتا ہے، چلاتا نہیں۔ لیکن جب اس کی لیڈر کا کوئی ویژن ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، انہیں صرف پروفٹ بڑھانا یا پیسے کمانا ہو، تو پھر وہ ادارے کو چلاتا ہے، لیڈ نہیں کرتا۔ سر، ادارہ یا کمپنی معاشرے میں پازیٹیو چینج لانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، ادارہ یا کمپنی نہ صرف معاشرے میں پازیٹیو چینج لے کے آ سکتا ہے بلکہ پوری کی پوری ملک میں بھی انقلاب لے کے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا، تو یہ تو ایک کمپنی ہی تو تھی جنہوں نے پوری ملک پہ قبضہ کر لیا۔ کیا وجہ تھی؟ ان کا ایک لانگ ٹرم اور کلیئر ویژن تھا، اور اس ویژن کے مطابق انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری مثال اسرائیل کی ہے۔ اصل میں 1918 میں ہیبری یونیورسٹی بنی تھی اور ان میں چند پروفیسر جن میں سے آئنسٹائن اور سیگمنڈ فرائڈ فاؤنڈر ممبر تھے، اور ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور پوری 30 سال بعد انہوں نے اسرائیل بنایا۔ اور اسی طرح 1926 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور انہوں نے ایک مرکز قائم کیا، اور وہ مرکز آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے مراکز بنے ہیں۔ کوئی ملک آپ کو مشکل سے ملے گا جہاں تبلیغی مرکز نہ ہو یا یہاں تبلیغی جماعت گئی نہ ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ادارہ، ایک فرد اور ایک کمپنی پورے معاشرے میں بھی پازیٹیو چینج لے کے آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا جس کا نام تھا صفہ، اور اس کے گریجویٹس تھے اصحاب صفہ۔ آج آپ دیکھ لیں 1450 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں، مسلمان آباد ہے، 57 اسلامک کنٹریز ہے۔ تو یہ ایک ادارے نے پوری دنیا میں اپنا پازیٹیو اثر قائم کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ادارہ یا کمپنی نہ صرف معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں پازیٹیو چینج لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن سر، یہ اسلامی ممالک کمزور کیوں ہیں؟ میرے پیارے بیٹے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے ویژن کو بھول گئے ہیں، وہ کسی اور کے ویژن کا ٹول بن گئے ہیں، اس لیے کمزور ہے۔ آج آپ ترکی کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنا ایک ویژن بنایا اور اس ویژن کے مطابق چلے، تو تقریباً 40 سال کے عرصے میں پوری اسلامی ممالک میں وہ ہیرو بن گئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اسلامی مملکت کمزور ہے، اصل میں وہ اپنے مقصد اور ویژن کو بھول گئے ہیں، اور جو بھی اسلامی ملک اپنے ویژن اور مقصد کو قائم رکھے گا اور اس پہ چلے گا تو وہ مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ سر، تو ہم کیسے اپنے ادارے کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ بیٹا، یہ تو بہت آسان کام ہے، اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا کوئی کلیئر ویژن اور مقصد بناؤ، اور پھر اس ویژن اور مقصد کو لکھ ڈالو، اور جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیوار پہ آویزاں کرو۔ سونے سے پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد اس کو دیکھ لیا کرو کہ میں نے اپنی زندگی کا ویژن اور مقصد کیا بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر، آپ نے جو ادارہ بنایا ہے اس ادارے کا ویژن اور پرپس بھی کلیئر ورڈز میں لکھو اور ادارے کے پرومیننٹ جگہ پہ آویزان کرو،
ताकि आपके एम्प्लॉइज चाहे चौकीदार हो चाहे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो, उसको रोजाना आने के फौरन बाद देख लिया करे और जाने से पहले भी उस पे एक नजर डाल लिया करे, ताकि उनके जहनों में आपके इदारे का विजन और मकसद बिल्कुल नक्श हो जाए। और तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे बेटे, आपने जो विजन और मकसद अपने इदारे का बनाया है वो लोगों के सामने, अपने एम्प्लॉइज के सामने बार बार बयान कर लिया करो, उनके साथ शेयर कर लिया करो, ताकि वो अपने विजन और मकसद को ना भूले। और इसी तरह जब आप बार बार अपने विजन और मकसद को लोगों के सामने बयान करेंगे तो दूसरे इदारों के एक्सपर्ट लोग आपके विजन से इंस्पायर होंगे और वो आपको ज्वाइन करेंगे। बल्कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो बड़े बड़े तनख्वाह हो, बड़े बड़े ओहदों, बड़े बड़े मराहत को छोड़कर विजनरी इदारों और कंपनियों के साथ काम करने के लिए आए हैं। आपको मैं एक मिसाल दे दूं, एंडस हॉस्पिटल कराची में है, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने बनाया है। उन्होंने ये विजन बनाया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को हेल्थ सर्विसेज फराहम करते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर, उन्होंने बड़े बड़े मराहत और सैलरीज छोड़कर वो एंडस हॉस्पिटल आए हैं ताकि हम भी गरीब लोगों की खिदमत करें। तो अगर आप भी अपने इदारे को लीड करना चाहते हैं, अपना विजन लोगों के साथ शेयर करो, लोग इंस्पायर होंगे और लोग आपके इदारे को ज्वाइन करेंगे, तो तब जाके आप अपने इदारे को लीड कर सकते हैं। बल्कि कभी कभी लोग खुद अपने सर्विसेज नहीं बल्कि अपने फैमिलीज और बच्चों की सर्विसेज भी उस इदारे के हवाले कर देते हैं कि न सिर्फ हम बल्कि हमारी पूरी फैमिली आपके इदारे के सर्विसेज के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो तब जब आपका क्लियर विजन, क्लियर पर्पस हो और आपके कौल और फेल में तजाद न हो, तो तब जाके आप अपने एम्प्लॉइज को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और अपने इदारे को लीड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अगर आप भी अब्दुल्ला साहब के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राबिता करें। सर्च में लिख के फाइंड योर पैशन उर्दू।